ہم نے دنیا کو صرف مردوں کے زاویے اور مردوں کی نظر سے دیکھا ہے، ابھی عورتوں کی نظر سے دنیا کو دیکھا جانا باقی ہے۔ یہ دور اب آنے والا دور طے کرے گا کہ یہاں بیٹھی ہوئی جو ہماری بیٹیاں ہیں، جو خواتین ہیں، جو مائیں ہیں، یہ طے کریں گی کہ اس دنیا کو وہ کس نظر سے دیکھیں گی، اور وہ نظر کیا۔ تانیثیت میری نظر میں بہت ہی مثبت، بہت ہی کنسٹرکٹیو، بہت ہی پوزیٹیو آئیڈیالوجی ہے۔ تانیثیت ہیومنزم کو مضبوط کرنے والی آئیڈیالوجی، انسانی قدروں کو مضبوط کرنے والی آئیڈیالوجی۔ تانیثیت ہمیں وہ آئینہ دکھاتی ہے جس میں ہم انسانیت کے چہرے کو دیکھ سکیں اور یہ محسوس کر سکیں کہ ہم اس ڈگر پر، انسانیت کی جو ڈگر ہے اس پر چلنے میں کس حد تک کامیاب ہیں، اس کی طرف بھی ہمیں متوجہ کرتی ہے تانیثیت۔ میں چاہتا تھا کہ گفتگو اس پہ زبانی ہو، لیکن چونکہ لیکچر ہے اس سے شائع بھی ہونا ہے، میں نے بہت اسٹرکچر طریقے سے، میرے خیال سے مشکل سے 20-25 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، اسے برداشت کر لیجیے۔ میری کوشش ہوگی کہ تانیثیت کے حوالے سے جو تصورات وابستہ ہیں ان پہ میں اپنے خیالات کا اظہار ان حوالے سے کر سکوں، اور پھر میری کوشش ہوگی کہ دیکھوں کہ پھر کس حد تک اس کی ترسیل آپ تک ممکن ہو سکے۔ بہت مبہم سا ایک تصور ہے، اصطلاح تو ظاہر ہے کہ تانیثیت ہم شروع سے کلاس 1 سے پڑھتے آئے ہیں ہم لوگ، تذکیر، تانیث، جو مؤنث مذکر، ظاہر ہے کہ رشتہ اسی سے عربی اسی سے تعلق اس کا قائم ہوتا ہے، یعنی خواتین سے متعلق یا جینڈر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو صرف نظم کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے جو گفتگو ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، تانیثیت اردو ادب نشأت ثانیہ کے بطن سے نمود پانے والا دور جدید، اس نے بنی نوع انسان کے علم و فکر کے دائرے میں نہ صرف بے پناہ وسعتیں پیدا کی، بلکہ اس کے شعور و تخیل کو نئے امکانات سے بھی ہمکنار کیے، آشنا کیے۔ ایسا نہیں ہے اس سے پہلے فکر نہیں تھی، آئیڈیاز نہیں تھے، سب کچھ تھا، لیکن کچھ نئے افکار شامل ہوئے اس دائرے میں، کچھ نئے علوم کے ساتھ ساتھ نئے تصورات اور افکار بھی شامل ہوئے۔ یہ اس کا کنٹریبیوشن ہے نشأت ثانیہ، علم کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، دانش کے حوالے سے، انٹلیکٹ کے حوالے سے، دنیا کو ڈیسائفر کرنے کے حوالے سے، تسخیر کائنات کے حوالے سے۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایک بہت اہم رول ہے، اور اس لیے ہم اس کو ایک ٹرننگ پوائنٹ مانتے ہیں دور جدید کے حوالے سے، جدید علوم کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، علمی وسعت کے حوالے سے ہم اس کو ایک ٹرننگ پوائنٹ مانتے ہیں۔ نشأت ثانیہ کی زائدہ غیر معمولی علمی نمود و نشر نے نہ صرف یورپ کو متاثر کیا بلکہ پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا۔ اس نے دنیا کے مختلف خطوں کی تنابیں کچھ اس طرح کس دی کہ ایک جانب اگر دنیا قومیت یعنی نیشنلزم، یہ بھی اسی کی زائدہ ہے، نیشنلزم کا تصور اس سے قبل اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے نیشنلزم کا تصور اس کے بعد آیا، نشأت ثانیہ کے بعد۔ نیشنلزم کے سرحدی خانوں میں بٹ گئی دنیا ایک طرح سے، لیکن یہ بھی ایک بڑی آئرنی ہے کہ ایک طرف تو نیشنلزم کے خانے میں دنیا کو بانٹ دیا، اور دوسری جانب علم و دانش کی سرحدی مغایرت کو مٹا کر اس میں عالمی سطح پر استفادہ اور رد و قبول کی فضا ہموار کی۔ نیشنلزم کی حدیں بھی قائم ہوئی، اور علم کی جو جس طرح سے اس کی اشاعت ہوئی، علم کی نمود جسے آپ کہتے ہیں، وہ جس طرح سے ظاہر ہے کہ اس نے ان سرحدوں کو بھی توڑا۔ اب علم پہ کسی ایک خطے، کسی ایک ملک، کسی ایک نیشن کی اجارہ نہیں رہی، اب علم پوری انسانیت کا علم کی طرح سے، وہ اس کی دولت، اس کا سرمایہ کر کے رہا۔ اس عمل میں یورپ کی سامراجیت کی بے مہار مہم نے کلیدی کردار ادا کیا۔ جو سامراجیت پوری دنیا کو غلام بنا لینے کی سامراجیت یورپ سے شروع ہوئی، ہم خود ہمارا ملک اسی کا شکار ہوا، پتہ نہیں۔ غلامی کی دبیس چادر پہ لپٹی ہی صحیح، جدید علوم و ٹیکنالوجی اور ان سے وابستہ سماجی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی افکار و تصورات کی شعاعیں پوری دنیا کی نگاہوں کو خیرہ کرنے لگی۔ ان شعاعوں میں اگر الٹرا وائلٹ صفات مضمر تھی تو حیات بخش توانائی کی خلیے بھی اس میں تھی۔ خوبیاں ہی خوبیاں نہیں تھیں، خامیاں بھی تھیں۔ غلامی بجائے خود ایک بڑا آزار ہوا کرتی۔ تانیثیت کا تصور بھی جدید تصورات اور شعور ادراک کا زائدہ تصور ہے، ایسا تصور جو عالمی سطح پر مرکزی ڈسکورس کا حصہ بن چکا ہے آج دور جدید۔ تانیثیت سے وابستہ ڈسکورس کی مختلف جہتیں ہیں، بعض گمراہ کن تو بعض ایسی نظر کشا کہ ان کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔
اب لاکھ کوشش کر لیجیے جو ڈسکورس ہے تانیثیت اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے اس کی تنقید کر سکتے ہیں, بعض اس کی راہیں ایسی بھی ہیں جو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہیں, لیکن ایسا نہیں کوئی یکسر اس کو آپ خارج کر سکتے اپنی زندگی سے, ممکن ہی نہیں ہے. تانیثی ڈسکورس کی ایک جہت ایسی بھی ہے جو مرد اساس معاشرتی, اخلاقی, معاشی, سیاسی, ثقافتی نظام کو یکسر الٹ کر عورت اساس نظام کی تعمیر پر مصر ہے. جس طرح سے ایک مرد اساس پیٹریارکل ایک نظام بنایا, تانیثیت کی ایک شاخ ایسی بھی ہے جو اس کو الٹ کر کے وہ عورت اساس نظام کی تعمیر کا ساتھ بنتے ہیں. ظاہر ہے یہ تصور ایک شدت پسندانہ تصور کے سوا کچھ اور نہیں, جس میں توازن و تعمیر کا فقدان ہے. انتقام لینا ایک الگ چیز ہے, انتقام ہمیشہ تقریب کی طرف آپ کو لے جاتا ہے, لیکن ایک توازن قائم کرنا, انصاف قائم کرنا, یہ زیادہ بہتر زاویہ ہے, بہتر اپروچ ہے. اس لیے یہ تصور انسان کی مثبت رہنمائی کرنے سے قاصر ہے. وہ تصور جو عورت اساس نظام بنانا چاہتا ہے, لیکن تانیثیت ایک ایسی جہت بھی ہے جو عالمی سطح پر ایک ایسے نظام کی تعمیر کا خواب بننے کی جسارت کرتی ہے جو ہر نوع کے صنفی امتیاز و تفریق اور استحصال و ناانصافی سے مبرا ہو. لہذا میرے خطبے کا محور یہی مثبت و متوازن تصور تانیثیت ہے جو مرد و زن دونوں کے وقار و عظمت اور حقوق و حیثیت کو یکساں طور پر قبول کرتا ہے اور ایک انصاف پر مبنی انسانی معاشرے کی تعمیر کی راہ ہموار کرتا ہے. تانیثیت عصر حاضر کی سماجی, سیاسی, تعلیمی, معاشی, تہذیبی و ادبی ڈسکورس کا ایک ناگزیر اور غالب باب بن چکی ہے. عصری زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہوگا جو اس ڈسکورس کے دائرے سے باہر ہو. اس صرف ادب کا معاملہ نہیں ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیں. تانیثیت سیاست کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, ثقافت کے حوالے سے, ہر شعبے میں یہ ڈسکورس شامل ہے اس وقت. لیکن اس کی تعویل و تشریح کم از کم اردو والوں کے لیے تاہنوز اگر ہم ادب کے حوالے سے بات کریں, اردو والے کے حوالے سے بات کریں تو ابہام زدہ ہے. آج بھی یہ تصور ہمارے لیے بہت واضح نہیں ہے, ہمارا ذہن صاف نہیں ہے اس حوالے سے. ہمارے بیشتر ناقدین و دانشوران تانیثیت کو نسوانیت, نسائیت اور زنانہ پن کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں, یا پھر خواتین کے ذریعے تخلیق کردہ ہر ادب کو تانیثی ادب تصور کر لیتے ہیں, جو کہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ تانیثیت بنیادی طور پر عہد جدید کی ایسی آئیڈیالوجی ہے جس کے پیچھے بطور محرک عورت کے وہ اجتماعی تجربات کار فرما ہیں جو اس نے مردوں کی بالادستی والے نظام و اقدار میں مسلسل اور مختلف سطحوں پر امتیاز و تفریق اور استحصال و ناانصافی کی شکل میں حاصل کیے. میر کا ایک شعر ہے کہ شعر میرے ہیں گو خواص پسند, پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. مجھے خوشی ہے کہ 75% آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے, تو میں بیسیکلی ان سے مخاطب ہوں. لیکن جو ذی شعور, جو انسان انصاف پسند جو مرد ہے, وہ تانیثیت کے سب سے بڑے علمبردار ہیں. وہ خواتین کی اس آواز کے ہمنوا ہیں. اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اور تانیثیت کی لڑائی تنہا خواتین نہیں کر سکتی, تنہا خواتین تانیثیت کی لڑائی نہیں کر سکتی. مردوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ جمہوریت کی بقا ہو, سیکولرزم کی بقا ہو, انسانیت کی بقا ہو, تہذیب و ثقافت کی بقا ہو, یہ ساری لڑائیاں ہماری مشترکہ لڑائی ہے. دونوں کو مل کر کے اس لڑائی کو لڑنا ہے. تانیثیت بنیادی طور پر عہد جدید کی ایسی آئیڈیالوجی ہے جس کے پیچھے بطور محرک عورت کے وہ اجتماعی تجربات کار فرما ہیں جو اس نے مردوں کی بالادستی والے نظام و اقدار میں مسلسل اور مختلف سطحوں پر امتیاز و تفریق اور استحصال و ناانصافی کی شکل میں حاصل کیے ہیں. وہ تجربات حفاظت کے تجربات نہیں ہیں, یہ اجتماعی تجربات. خواتین بہت سی عورتیں ایسی ہو سکتی ہیں, وہ کہہ سکتی کہ نہیں ہمیں تو ان تجربات سے گزرنا ہی نہیں پڑا, ہم تو خوش نصیب ہیں. لیکن ان کی تعداد کتنی ہے؟ کتنی ہے ان کی تعداد؟ 0.001% بھی شاید تعداد نہیں ہوگی ایسی جو یہ کہہ سکے کہ ہمیں تو تانیثیت جیسی کسی تصور کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی, کسی تفریق, کسی امتیاز کا ہمیں سامنا ہی نہیں کرنا پڑا. ایسی خواتین کتنی ہیں؟
وہ خواتین خود پوچھیں اپنے دل سے کہ ایسی خواتین کتنی ہیں. یہ وہ سرگزشت یا تجربات ہیں جو صدیوں سے عورت کی سائیکی کا ناقابل فراموش حصہ ہیں اور ان کے اندر احتجاج و بغاوت کی نمود کا محرک ہے. یہی وہ تجربات ہیں جن کی بنا پر انہیں اپنی حالت زار پر غور و فکر کرنے اور اپنی کھوئی ہوئی عظمت و حیثیت حاصل کرنے کی ترغیب ملتی ہے. ابھی قابل سطح احترام پروفیسر عبدالواصل صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، ان کی بیگم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ بیگم صاحبہ کا شکریہ کہ وہ ساتھ آئیں، ان کو لے کر کے آئیں، ورنہ شاید ان کا تنہا آنا ممکن نہیں ہوتا، تو یہ صحرا آپ کے سر جاتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے ہوا، محترمہ ہوا جو تھی ہماری، جو بیگم جو تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، وہ نہ ہوتی تو شاید ہم یہاں نہ ہوتے، اس دنیا آب و گل میں نہ ہوتے. یہ ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہم اس دنیا آب و گل میں آئے اور یہ دنیا آج قائم ہے جس کو ہم جنت نشاں بنانا چاہتے ہیں. لہٰذا وہ اپنی اس تجربہ اساس شعور کے بل بوتے پر مرد اساس نظام و اقدار پر بطور مجموعی سوالیہ نشان لگانے اور اکثر بدل کر صنفی بنیادوں پر تفریق و امتیاز سے پاک نظام کے قیام پر مصر. ایک تفریقی نظام کا بدل دوسرا تفریقی نظام نہیں ہو سکتا، اس کو ذہن میں رکھیں. مرد اساس عورت اساس اگر آپ کرتے رہیں گے تو شاید اس منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے جو انسانیت کی منزل ہے. جبکہ تانیثیت کے برعکس نسوانیت، نسائیت اور زنانہ پن یکسر مختلف مفہوم کے حامل الفاظ ہیں. یعنی کہ تانیثیت وہ ہے جو پوزیٹو تانیثیت جو ایک مبنی بر انصاف معاشرہ بنانا چاہتی ہے تانیثیت، لیکن اس کے برعکس تانیثیت کے برعکس نسوانیت، نسائیت اور زنانہ پن یکسر مختلف مفہوم کے حامل الفاظ ہیں جن کا تعلق عورت ذاتی، طبعی اور حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل صفات و خصائص سے. یہ وہ صفات اور خصائص ہیں جو انہیں مردوں سے مختلف بناتے ہیں. کمتر نہیں، مختلف ہونا ایک چیز ہے، کمتر ہونا، تابع ہونا، سبارڈینیٹ ہونا یہ دوسری چیز ہے. مختلف ہیں وہ لیکن ہم سے کمتر نہیں ہیں. یہ صفات و خصائص صنفی اور فطری ہیں جو روز اول سے عورت کی شناخت کے حصہ میں نسائیت کی بات کر رہے ہیں. نسائیت کے حوالے سے آپ کہیں تو یہ وہ خصائص ہیں جو انہیں مردوں سے مختلف بناتے ہیں، کمتر نہیں. یہ صفات و خصائص صنفی اور فطری ہیں جو روز اول سے عورت کی شناخت کا حصہ رہی ہیں اور جب تک اس کائنات میں عورت کا وجود ہے تب تک وہ ان سے وابستہ یہ صفات اور ان کی ذات کا حصہ بنی رہیں گی. گرچہ یہ الگ بحث کا موضوع ہے کہ مرد اساس پدری نظام و اقدار نے عورت کی ان صنفی و طبعی صفات کو اپنے مفاد کی تکمیل کے لیے کتنا مسخ کیا یا ان کا کتنا استحصال کیا ہے. مرد اساس معاشرے میں عموماً عورت کی ان طبیعتی صفات کو ان کی کمتری سے تعبیر کر کے انہیں صنف نازک یا کمزور صنف کے زمرے میں شامل کیا جاتا رہا ہے، جبکہ یہ صفات عورت اور مرد کے درمیان حیاتیاتی افتراق کے سوا کسی بھی قسم کی برتری یا کمتری کا جواز قائم نہیں کرتی. ابتدائی نظام معاشرت یا قبائلی نظام معاشرت جس کے متعلق مورخین کا خیال ہے کہ وہ بنیادی طور پر عورت اساس سے مادی نظام اقدار سے عبادت رہا ہے. پریمیٹیو ایج میں اگر آپ جائیں آج بھی بہت سارے قبیلے ایسے ہیں جہاں فیمیلز ہیو ڈومینیشن ان دی فیملی. عورتیں جو ہیں، خواتین جو ہیں وہ فیملی میں ڈومینیشن، ان کا غلبہ رہتا ہے. یہی سبب ہے جس میں عورت کو مرد پر بالادستی حاصل تھی کسی بھی ایسے افتراق کی نفی کرتا ہے. یہ تصور کہ یہ جو تاریخ میں جو اس طرح کے حقائق رہے ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں مردوں سے کمتر ہیں، کمزور ہیں، نازک ہیں اور وہ کام وہ نہیں کر سکتی تو مرد کر سکتے ہیں. اس کی نفی ہوتی ہے اس قبائلی نظام کے اس غلبے، جو عورت اساس جو نظام ہے اس کے غلبے سے. یہی سبب ہے کہ تانیثیت مرد اساس نظام و اقدار کو ذہنیت اور رویے کے خلاف شعوری طور پر صدائے احتجاج بلند کرتی. ایک چیز اور آپ دیکھیں، تانیثیت کو بہت سے لوگ حقوق نسواں کی تحریک یا اس کی آواز سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. حقوق نسواں اس کی ایک معمولی سی شاخ اس کی ہے. تانیثیت بنیادی طور پر تقاضا یہ کرتی ہے کہ مرد کی جو ذہنیت ہے، برتری کی جو ذہنیت ہے، عورتوں کے مقابلے میں اپنی برتری کی جو ذہنیت ہے، اس ذہنیت سے پاک کرنا ان کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ برابری کی سطح پر آئیے. اگر ہمیں کمتر آپ سمجھتے رہے، انفیریئر سمجھتے رہے، سبارڈینیٹ سمجھتے رہے تو اس سے بات نہیں بنے گی اور ہمیں اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
چونکہ مرد ساز نظام نے عورت کو مرد کے تابع محض ایک جنسی کھلونا، سیکسول آبجیکٹ یا سیکنڈ سیکس، اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے ہمارے وائس چانسلر صاحب اپنی چھوٹی سی تھوڑی سی مختصر سی گفتگو میں، ان تمام ایشوز کو آپ نے اٹھایا تھا کہ دیز آر دی میننگس آف فیمنزم. سیکسول آبجیکٹ کے طور پر ہم سمجھتے ہیں عورتوں کو، یا سیکنڈ سیکس کے طور پر، یعنی ضمنی سیکس جو ہم سے کم تر ہے، سبورڈینیٹ ہے، انفیریئر، یعنی مرد کے ماتحت ایک ضمنی حیثیت والی مخلوق تصور کر کے عورت کی کمتری کا غیر فطری اور مصنوعی جواز وضع کرنے میں کامیابی حاصل کر لی مرد ساز نظام نے، اور عورت کو ایک محکوم مخلوق کا درجہ دے دیا، جس کے سبب انسانی معاشرت ایک ایسے متوازن نظام اور اقدار سے محروم ہو گئی جس میں عورت اور مرد دونوں کو یکساں مساوی درجہ اور حیثیت حاصل ہوتی. لہذا تانیثیت اس غیر متوازن عدم مساوات اور امتیاز پر مبنی اقدار و تصورات کی نفی کرتی ہے اور ایک ایسے نظام کی تشکیل پر اصرار کرتی ہے جو توازن اور مساوات کے اصولوں پر قائم ہو. یہ ہے بنیادی طور پر تانیثیت. صرف حقوق حاصل کر لینا، یہ ریزرویشن اتنا دے دیجئے، ان کو یہ حق دے دیجئے، وہ حق دے دیجئے، یہ سب پروئی چیزیں ہیں. تانیثیت ایک مکمل مساوات پر مبنی نظام چاہتی ہے. اس طرح اگر ایک جملے میں تانیثیت اور نسائیت کے فرق کو واضح کرتے ہوئے دونوں کی تعریف کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ تانیثیت صنفی بنیادوں پر، جنڈر کی بنیاد پر، امتیازات و استحصال پر مبنی نظام کے خلاف ایک شعوری احتجاج کی آئیڈیالوجی یا نظریہ ہے، جبکہ نسائیت کا دائرہ عورت کی صنفی یا بایولوجیکل ساخت سے وابستہ خصائص و صفات تک محدود ہے. یہ بنیادی فرق ہے تانیثیت میں اور نسائیت میں. تانیثیت کو بطور ایک آئیڈیالوجی امریکہ کی متعارف کرانے والی پہلی تانیثیت پرچم بردار فکر ساز خاتون میری وولسٹون کرافٹ، انہوں نے اپنی مشہور تصنیف ونڈیکیشن آف دا رائٹس آف دا ویمن، یہ جواب میں لکھا تھا. انہوں نے ایک کتاب اس سے پہلے شائع ہوئی تھی جو مردوں کی صنفی برتری کے علمبردار ایڈمنڈ برک کی تصنیف تھی. اس کا نام تھا ونڈیکیشن آف دا رائٹس آف مین. اس کے مقابلے میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی کہ ونڈیکیشن آف دا رائٹس آف ویمن. وہاں سے یہ ساری بحث شروع ہوئی. اس کے جواب میں انہوں نے تحریر کی. اس کتاب میں مصنفہ نے برک کے پیش کردہ صنفی اختلاط اور مردوں کی بالادستی پر اور برتری کے نظریے کو رد کرتے ہوئے ہر نوع کی نسلیاتی، ہر طرح کی نسلیاتی، قبلیاتی اور صنفی برتری کو کے تصور کو نہ صرف یکسر خارج کر دیا بلکہ اسے غیر فطری اور مصنوعی قرار دیا. میری وولسٹون کرافٹ نے مرد ساز معاشرے کو مروجہ اقدار اور امتیازی اصول و ضوابط پر سوالیہ نشان لگاتے ہوئے انسانی معاشرے میں مرد و عورت کے حقوق کے متعلق بغیر کسی تفریق کے یکساں ضابطے اور پیمانے وضع کرنے پر پوری قدرت اور استدلال کے ساتھ اصرار کیا. اسٹون کرافٹ کی اس کتاب کو نظریہ سازی کے اعتبار سے تانیثیت کے ضمن میں اساسی کتاب کا درجہ حاصل ہے. فیمنزم کو اگر آپ سمجھنا ہو آپ کو تھیوریٹیکلی تو اس کتاب کی ضرور پڑھیں. اس میں بہت وضاحت کے ساتھ ان تمام پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی جو فیمنزم سے تعلق رکھنے والے ہیں. تانیثی فکری آئیڈیالوجی میں بغاوت و احتجاج کو کلیدی حیثیت حاصل ہے اور یہ بغاوت و احتجاج محض عورت کی آزادی، اس کے جمہوری حقوق کی حصولیابی یا چند سیاسی، سماجی و معاشی حقوق کے مراحل حاصل کرنے سے عبارت نہیں، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، بلکہ یہ احتجاج و بغاوت مرد اساس نظام و اقدار کے ان جملہ تصورات کو یکسر بدل دینے سے تعلق رکھتی ہے جو عورت کو سیکنڈ سیکس، ضمنی سیکس یا دا ادر، یعنی میں تو الگ ہوں اینڈ یو آر ادر، می اینڈ یو، ادر جو تفریق قرار دینے سے عبارت ہے. معروف تانیثی مفکر سیمون دے بوار، ایک بہت ہی مشہور، ظاہر ہے کہ ان کے ذکر کے بغیر تانیثیت کا چیپٹر مکمل نہیں ہو سکتا، نے اس سلسلے میں اپنے احتجاج کا اظہار کرتے ہوئے وجہ طور پر لکھا کہ عورت پیدا نہیں ہوتی، بنا دی جاتی ہے. بہت امپورٹنٹ ہوا، یہ عالمی سطح پر یہ جملہ بہت مشہور ہوا. women are not born as women, they are made. ان کو آپ بنا دیتے ہیں، عورت بناتے ہیں. عورت پیدا نہیں ہوتی، بنا دی جاتی ہے. یہ ابلا ناری کا تصور ہے نا ہمارے یہاں، ابلا ناری پیدا نہیں ہوتی، ابلا ناری ہم اسے بنا دیتے ہیں، ابلا ناری. اس ایک جملے میں سیمون دے بوار نے اس شعوری بغاوت کو، احتجاج کو مکمل طور پر سمیٹ دیا ہے جس پر تانیثیت کی اساس ہے. اسی طرح معروف تانیثی مفکر ایلی شیزو
نے مرد اساس معاشرے میں عورت کی ضمنی حیثیت پر احتجاج کا اظہار کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ عورت کا وجود ہے کہاں؟ ویئر از وومن؟ ہے کہاں؟ وجود کا مطلب یہ ہے کہ وہ وجود جو مردوں کے وجود کے بالمقابل اسی کے برابر وجود ہے کہاں؟ ویئر از وومن؟ کوٹیشن ہے 2-3 لائنوں کا. We are led to pose a woman question to history in quite elementary form. Where is she? Is there any such thing as woman? At worst, any wonder whether they even existed. कभी थी भी? They feel they do not exist and wonder if there has ever been a place for the women in this world, in this society. یہ ان کا بنیادی سوال ہے. عورت کے وجود کی تکذیب مرد اساس نظام و اقدار کی اس جبر کا مظہر ہے جس نے عورت کے آزادانہ وجود اور انفرادیت کو زندگی کے ہر شعبے میں مجروح مسخ کیا اور اسے اپنے وجود کے مکمل اظہار اور حق خود ارادیت یعنی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن سے محروم رکھا. آج بھی ہم اپنے اب گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن گھر سے لے کر باہر تک. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عورت چار دیواری تک ہی اس کی جو حکمرانی ہے وہ چار دیواری. اس حکمرانی میں بھی اس کی حاکمیت کتنی ہے؟ وہ ساری قدریں فیملی میں بھی جو وہ جن کے بارے میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم تو مالکن ہو، لیکن اس مالکن کی اس قلمروں میں اس حکمرانی میں جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ہم ہی بناتے ہیں. ہم مرد ہی بنا کر کے دیتے ہیں کہ یہ وہ تصورات، یہ وہ قدریں ہیں جن پر قائم رہ کر کے تمہیں اس گھر کی مالکنیت جو دکھانی ہے یہاں پر گھر میں. وہ بھی تصورات یعنی وہ اپنے قلمروں میں بھی آزادانہ فیصلہ کرنے کی کم اجازت نہیں ہے، جس کے سبب وہ زندگی کے ہر شعبے میں نہ صرف حاشیے پر ہے بلکہ اپنی اصل شناخت اور جوہر سے بیگانہ ہے. اس کو معلوم نہیں اس کا کیا جوہر ہے، اس کی اصل پہچان، اصل شناخت کیا ہے، اس کی اصل ذات کیا ہے. تانیثیت عورت اسی مکمل اظہار حق خود ارادیت اور اصل شناخت کی یافتگی جدوجہد سے بالغ ہے. بخور سے مندوار. دیکھیے وہ چھوٹا سا کوٹیشن ہے. آزاد عورت ان باتوں سے چھٹکارا پا کر ہی وجود میں آئے گی جن کی طرف اشارہ میں نے کیا. یہ بتانا مشکل ہے کہ اس کے تخیلات کی دنیا مردوں کی دنیا سے کس قدر مختلف ہوگی. کتنا فرق عورت کی اس دنیا میں مرد کی دنیا سے ہوگا. مگر عورت کی دنیا کا یہ فرق عورتوں کی ترقی کے امکانات کو روشن کرے. ایسے امکانات جنہیں مردوں نے دبا دیا تھا اور انسانیت کے لیے وہ گم ہو چکے تھے. وہ کہتی ہے کہ دنیا مردوں کی دنیا ہے، عورت کی دنیا تو ابھی وجود میں آئی ہی نہیں. وہ دنیا تو پیدا نہیں ہوئی جو عورت کی دنیا کہہ سکے. The world of women کہہ ہی نہیں سکتے مجھے. یہ تو مردوں کی دنیا. This is the world of men. تحریک آزادی نسواں یا خواتین کے سیاسی و سماجی حصول کے حقوق کے حصول اور ان کے جنسی و جسمانی استحصال و ناانصافی کے خلاف احتجاج مزاحمت کی بنیادی خشت یہ 18ویں صدی میں رکھی جا چکی تھی. میں اس کو تھوڑا چھوڑتا ہوں کیونکہ وقت کی کمی بھی ہوگی تو بیچ بیچ سے میں کچھ چیزوں کو حذف کرتا ہوا جاؤں. اور رفتہ رفتہ وہاں سے پھر وہ سفر آگے بڑھتا ہے. پھر تحریک آزادی نسواں کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، جمہوری حقوق کے حوالے سے مغرب میں کچھ قوانین بنائے جاتے ہیں مختلف ملکوں میں کہ ان کو بھی مردوں کے بالمقابل کچھ رعایتیں دے دی جائیں، کچھ حق ان کو دے دیے جائیں. لیکن وہ عمل آج بھی جاری ہے. آج بھی ہمارے یہاں ایک پینڈنگ ہے کتنا، وہ 35% ریزرویشن فار دی ویمن. وہ بل تو لا دیا گیا 35%، بٹ تاریخ نہیں بتائی گئی کہ وہ کب سے اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا. یہ ابھی التوا میں رکھا گیا ہے کہ یہ ایک نعرہ، ایک سلوگن آپ کو دے دیا گیا، اس کو شاید چھوڑ دیا گیا پارلیمنٹ میں بل پاس کر کے، لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے کوئی جو جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر ایک وہ لگے کہ ہاں آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں، جو ڈٹرمنیشن ہے کرنے کا، وہ ابھی بھی مسنگ ہے. اس کی کوئی تاریخ ابھی طے نہیں ہوئی ہے کہ وہ 29 سے شروع ہوگا، 2029 سے ہوگا یا 47 کے بعد شروع ہوگا. لیکن یہ تمام چیزیں تانیثیت کے بنیادی سربار کو ایڈریس کرنے سے قاصر ہے. جو جمہوری حقوق آپ نے دیے، ان کو بہت سارے حقوق دیے آپ نے، وہ سب اس سروکار کو ایڈریس نہیں کرتے جو تانیثیت کا سروکار ہے. کیونکہ تانیثیت بنیادی طور پر مرد اساس نظام کی شہرت یعنی مردوں کے ذریعے عورتوں کو کمتر سمجھنے والی ذہنیت کا خلاقمہ کرنے پر اصرار کرتی ہے. جب تک کہ برتری اور کمتری کا نظام قائم رہے گا،
जमहूरी हुकूक देने से बात नहीं बनेगी। वोट के राइट्स हैं। हमारा मुल्क उन मुल्कों में से, हमारे आईन में औरतों को रोज़े अव्वल से जो जमहूरी निज़ाम कायम हुआ उनको यह हक दिया गया। बहुत सारे ममालिक में आज भी वह हक नहीं है लोगों के पास। मगरिब के बहुत से मुल्कों में भी बहुत बाद में वह हक दिए गए। यह हकीकत है। लेकिन इसके बावजूद आप ये तय करें कि क्या खवातीन वाकई अपनी मर्जी से वोट डालती हैं? उनको बताया जाता है कि फलां को वोट करना है उनकी अपनी जो मर्जी है वो उसमें उसका दखल नहीं है। वही नहीं, बिहार में 50% ऑफ सीट्स फॉर मुखिया, ग्राम प्रधान जो होते हैं उनके लिए रिजर्व है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वो है जहां 50% उनके लिए रिजर्व है। वहां वो मुखिया जो इलेक्ट होकर आती हैं वो क्या कहलाती है? पत्नी मुखिया या मुखिया पति। वो इलेक्ट होती है, चूंकि सीटें रिजर्व हैं, मर्द की बीवियां वो इलेक्ट होती हैं और वो रिप्रेजेंट कौन करता है, उनका शावर करता है, वो मुखिया पति कहलाता है। मुखिया पति वही जाता है मीटिंगों में, डीएम बुलाता है मीटिंग, तो मुखिया पति जाता है वहां शरीक करके। ये सूरत हाल है। नुमाइंदा बनने के बाद भी उनकी हैसियत क्या है, आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते। तो इसलिए वो उस मसले को एड्रेस करती है कि बरतरी और कमतरी का, यानी उनको आजादाना सोचने का जो इख्तियार है वो आप उन्हें देंगे। क्योंकि इन तमाम हुकूक और फतवाहत के बावजूद, जो निज़ाम जो हमने उनको जमहूरी हुकूक दिए हैं, उनके बावजूद इस निज़ाम की शहरक बदस्तूर तवाना है। शहरक जो है वही तफरीक पर मबनी, वो जो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वो हमारी साइकी का हिस्सा है। नस्ल दर नस्ल वो सेंस इस तरह से परवान करता रहा है और मुंतकिल होता रहा है कि आज भी 21वीं सदी में आकर के भी वो अब तक अपनी जगह बदस्तूर खान है। तानीसियत को मुख्तलिफ असरी इज़्म और नजरियात के हवाले से भी देखने की कोशिश की जाती रही है। बाज़ औक़ात गुमराह को शिद्दत पसंदी से काम लेते हुए तानीसियत के नस्ल को नुकसान पहुंचाने की हिमाकतें भी की जाती हैं। नुकसान भी पहुंचाया है खवातीन ने शिद्दत पसंदाना, यानी दुश्मन अगर आपने करार दे दिया और मर्द को, तो जाहिर है कि आप कभी उस निज़ाम की तरफ नहीं बढ़ सकते जो मसावात पर मबनी निज़ाम है। लेकिन मजमूई तौर पर तानीसियत के तस्वुर आइडियोलॉजिकल समतोबात का अहाता करते हुए कहा जा सकता है कि तानीसियत जिन्स या सिल्क की बुनियाद पर बरते जाने वाले तमाम तर इम्तियाजात, तासुबात, इस्तेहसाल, नाइंसाफी और नाबराबरी के मुकम्मल खात्मे और मर्द और औरत के माबैन मसावात के जुमला लवाजमात को अपने दायरे में समेटते हुए एक मिसाली इंसानी माशरा और निज़ाम की तश्कील की आइडियोलॉजी और तहरीक है। इसलिए हम बहुत से मर्द बड़े खायफ रहते हैं, तानीसियत के नाम सुनते ही बिलक जाते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। नहीं, एक आइडियल माशरे की तश्कील का ख्वाब है, मसावात पर मबनी, इंसाफ पर मबनी, बराबरी पर मबनी आइडियल निज़ाम के क़याम की बात तानीसियत करती है, जो मुस्बत तानीसियत। ये आइडियोलॉजी और तहरीक एक ऐसे सियासी, समाजी, माशी, तहजीबी और सकाफती इनकलाब का मुतकाज़ी है जो मर्द सास निज़ाम के जुमला अखबार और तस्वुरात को यकसर बदल कर नए निज़ाम को मोर्ज़ वजूद में ला सके। एक ऐसा मिसाली निज़ाम जिसकी बुनियाद मर्द या औरत में से किसी एक की बरतरी और बालादस्ती पर मरकूज होने की बजाय मसावी व यकसा इंसानी अक़दार पर कायम हो। इस तरह मुस्बत तानीसियत मर्द असास निज़ाम अक़दार की न सिर्फ नफी करती है बल्कि उसके बिलमुकाबिल मुकम्मल मसावात पर मबनी एक नए निज़ाम अक़दार की तामीर और तश्कील के अज़्म का इजहार भी करती है और उस नए निज़ाम की तश्कील और तामीर की राह में मुखिल मुतासिबाना इम्तियाज़ी फ़िक्र के हामी मर्दों की ज़हनियत और जिबिल्लत को सिरे से तब्दील करने पर इसरार करती है। गरज के तानीसियत का तस्वुर तहरीक आज़ादी निस्वां और औरतों के सियासी, समाजी, माशी और तहज़ीबी हुकूक के हुसूल की जिद्दोजहद के मरहले से निकल कर औरत के आज़ादाना वजूद की तलाश, उसकी खुद इरादियत, सेल्फ डिटरमिनेशन और मर्दों के ममासिल शाना बशाना हैसियत के हुसूल की आइडियोलॉजी में न सिर्फ तब्दील हो चुकी है बल्कि ये आइडियोलॉजी एक तवाना तहरीक बनकर आलमी सतह पर तमाम शोबा हयात में सरायत कर चुकी है। आज तानीसियत का मुंतखिल दिगर शोबा हयात के साथ साथ अदब और सकाफत के शोबे में भी न सिर्फ नुमाया है बल्कि वो असर जदीद में आदमी और तख्लीकी इजहार और डिस्कोर्स का एक तवाना जुज़ बन चुकी है। ये डिस्कोर्स इतना वक़ी और हमगीर है कि इसको न तो नजरअंदाज किया जा सकता और न ही उसे अदबी कैनन से खारिज किया जा सकता है। हौसला तानीसी क्या है, ये दलित लिटरेचर क्या है, ये फलां लिटरेचर क्या है। जिंदगी के दीगर शोबे की तरह तानीसियत अदबी और तख्लीकी सतह पर भी उन तमाम अदबी मेयार और अक़दार और तस्वुरात को रद्द करने पर मुसिर है जो बुलंद सास निज़ाम और अक़दार की ज़ायदा और परवरदा है। अदब में भी, खा वो अदब की तारीफ हो, उसकी तारीख हो
متن کی ساخت ہو یا اس کی قرت، موضوع یا لفظیات ہوں یا اسلوب زبان، تنقیدی زاویے ہوں یا پیمانے، گویا مروجہ ادبی و تخلیقی اقدار و معیار اور تصورات تانیثیت کی زد پر ہے۔ تانیثیت ہمارے جو ادبی معیارات جو ہم نے قائم کر رکھے ہیں اس کو قبول نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ یہاں ڈسکریمنیشن ہے، عورت نہیں ہے اس میں، عورت کو جہاں ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، عورت اس میں نہیں ہے، اس شکل میں نہیں ہے، دل بستگی کا سامان کے طور پر تو ہے۔ ورنہ اقبال کا شعر کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، تو رنگ ہی رنگ ہے، صرف رنگ کو ہی تسلیم کیا اقبال نے، رنگ سے آگے بڑھ کر جو اصل جوہر ہے عورت کا وہ مسنگ ہے ہمارے ادب سے، ہمارے لٹریچر سے۔ زندگی کے دیگر شعبے کی طرح تانیثیت ادبی و تخلیقی سطح پر بھی ان تمام ادبی معیارات اور اقدار تصورات کو رد کرنے پر مصر ہے، خواہ وہ ادب کی تعریف ہو، تاریخ ہو، متن ہو، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تانیثی ادب کے علمبرداروں کا عقیدہ ہے کہ مروجہ ادبی اقدار و معیار اور پیمانے چونکہ مرد اساس نظام کے پروردہ اور پرداختہ ہیں، اس لیے نہ صرف یہ کہ تفریق و تعصبات پر مبنی ہے بلکہ عورت کے آزادانہ وجود کی نفی اور ان کے تخلیقی جوہر کی سرکوبی سے عبارت ہے۔ یہ تانیثی جو علمبردار ہیں تانیثیت کی، ان کا یہ تصور ہے۔ معروف تانیثی ادیبہ اور دانشور ورجینیا وولف نے 1928 میں اپنے ایک مقالے The Room of One's Own، اپنا کمرہ، The Room of One's Own مطلب اپنا کمرہ میں جنسی بنیادوں پر عورت کو کمتر تصور کرنے اور ان کے ذہنی اور تخلیقی سطح پر پست ہونے کی دلیل کو رد کرتے ہوئے اس حقیقت پر زور سر کیا کہ عورت کی صلاحیتوں کو مرد اساس معاشرے نے نہ صرف تسلیم نہیں کیا بلکہ اس معاشرے اور نظام نے عورت کو اپنے مکمل اظہار کے لیے مواقع ہی نہیں عطا کی۔ ذرا اپنے ادب کو بھی دیکھیے کہ کہاں کیا صورت رہی ہے، وہ مواقع ہی عطا نہیں کیے جن میں وہ پوری قوت اور اعتماد سے اپنی تخلیقی و ادبی جوہر کو نکھار سکتے، وہ موقع ہی نہیں دیا ہم نے۔ لہٰذا ورجینیا وولف نے نہ صرف مرد اساس نظام کے پروردہ ادب کو متعصبانہ ذہنیت کا مظہر قرار دیا بلکہ قاری کو بھی اس نظام کا زائدہ بتا کر، ایون the readers وہ بھی اسی زمرے سے تعلق ہے، اس نظام کا زائدہ بتا کر نئے تخلیقی نظام و اقدار وضع کرنے پر زور صرف کیا، جس میں متن کے ساتھ قاری کی سطح پر بھی نئے ذوق، نئی بصیرت اور نئے موضوعات و اسالیب، زبان اور معیار نقد کی تشکیل ممکن ہو سکے۔ یکسر وہ ایک نئے پیمانے وضع کرنے کی طرف اس کی دعوت دیتی ہے، اس کا اعلان کرتی ہے۔ درج بالا تانیثی مخاطبے کی روشنی میں یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ مروج ادب میں عورت کی پیشکش کی نوعیت صنفی تعصبات کے سبب غیر متوازن ہے۔ مرد اساس معاشرے اور نظام کے اصولوں کے تحت عورت کو مرد کے ماتحت مخلوق یعنی سبارڈینیٹ ایک کریچر کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور جس کی مجموعی حیثیت ہمارے ادب و تخلیقی سرمایہ میں ادب کی یعنی ضمنی ہی رہی۔ اسے ایک آزاد فرد یا ذات کے طور پر پیش نہیں کیا گیا بلکہ بیشتر ادیبوں نے عورت کو صرف جنسی تسکین کا سامان بنا کر پیش کیا اور مرد اساس جمالیاتی اقدار کے تحت اسے صرف مردوں کی دل بستگی اور لذت پوشی کے وسیلے کے طور پر برتا ہے۔ عورت کے کرداروں کو آئیڈیل اور مثالی کردار کے طور پر مردوں میں مماثل یا مد مقابل خصوصیات کے حامل کردار کے طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ عورت کرداروں کی صفات، نفسیات، احساسات و جذبات، افکار و خیالات اور خواہشوں اور آرزوؤں، کمالات و جواہر کو صنفی تعصبات اور امتیازات سے بالا تر ہو کر پیش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ مرد اساس نظام میں مرد اور عورت ادیبوں کی ذہنی ساخت، فکری آفات اور سائیکی کی تشکیل جن خطوط پر ہوئی ہے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ان کا ادبی رویہ شعوری یا غیر شعوری طور پر غیر متوازن اور عصبیت پر محمول ہو۔ ایون خواتین عورتیں جو لکھتی ہیں وہ بھی انہی اصولوں کے تابع ہو کر لکھتی ہیں کیونکہ انہی خطوط پر ان کی ذہن سازی کی گئی۔ آپ کہتی ہیں کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن تو ساس ہوتی ہے جو اپنے بہو کے خلاف سازشیں کرتی ہے اور اس طرح سے زدوکوب کرتی ہے، اس کے خلاف طرح طرح کے حربے اختیار کرتی ہے اور اس کو تنگ کرتی ہے ساس۔ مگر اس ساس کی ذہنیت کی تشکیل کس نے کی؟ کس نظام نے، کس معاشرے نے، کس نے کی؟ مرد اساس نظام نے کی۔ ساس بھی اسی ذہنیت کی ترجمانی کر رہی ہے جو ذہنیت اس مرد اساس نظام نے بنائی ہے، اس کی ساخت عورت نے خود نہیں کی۔ بیٹا نہیں پیدا ہو رہا ہے تو ساس تانے دیتی ہے بہو کو۔ یہ ذہنیت کس نے بنائی؟ بیٹا ہی چراغ ہوتا ہے خاندان کا، بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ یہ مرد اساس نظام نے یہ تصور قائم کیا ہے۔ کلدیپ بیٹا ہوگا، خاندان کا چراغ بیٹا ہوگا، بیٹی نہیں ہوگی۔ یہ تصور کس نے بنایا؟ مردوں نے بنایا، تھوپا ہے
عورتیں بھی لکھتی ہیں جو کچھ وہ اسی نظام کے تابع ہو کر ادب میں بھی اسی طرح کے تصورات کو پیش کرتی ہیں. نیز یہ کہ عورت اور مرد ادیبوں کے رویے یکساں متعصبانہ خطوط پر متشکل اور نمود پذیر ہوں، کیونکہ مرد اساس معاشرے میں عورت کی سائیکی اور اس کے افکار و تصورات کا عمومی طور پر مرد اساس نظام کے تابع اور اس کو موافق ہونا عین لازم ہے. لہٰذا یہاں یہ دلیل خارج از بحث ہو جاتی ہے کہ مردوں نے اگر عورت کے وجود اور کردار کی صحیح ترجمانی اور پیشکش نہیں کی تو کیا خود خواتین ادیبوں نے اس ضمن میں عورت کے ساتھ انصاف کیا؟ یہ سوال کیا جاتا ہے. کیونکہ مرد اساس نظام میں عورت اور اس کے وجود کی صحیح ترجمانی اور اس کی آزادانہ حیثیت کی پیشکش خواتین ادیبوں کے ذریعے بھی ممکن نہیں. یہی سبب ہے کہ علی شیزو یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ آخر عورت ہے کہاں. پیچھے ہم نے جو پیراگراف جو کوٹیشن، کیا عورت جیسی کوئی چیز ہماری تاریخ میں ملتی ہے یا کبھی تھی؟ لہٰذا انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا وجود تو ہماری تاریخ میں ہے ہی نہیں اور نہ کبھی ان کی کوئی جگہ رہی. ظاہر ہے کہ یہ سوال ادبی ڈسکورس کے ضمن میں بھی مرد اساس نظام کو اپنے اقتصاد کی دعوت دیتا ہے. تانیسی ادب سے وابستہ تصورات میں عورت کے ذریعے تخلیق کردہ ادب کے تئیں مرد ناقدین و قارئین کا رویہ بھی احتساب کا متقاضی ہے، کیونکہ اس تصور کی روح سے مرد ناقدین و قارئین نے عورت کے ذریعے تخلیق کردہ تانیسی نو کے ادب کو قابل اتنا نہیں گردانا اور اس کی صحیح قدر و قیمت کے تعین میں صنفی تعصب اور امتیاز سے کام لیا ہے. ورجینیا وولف نے اس ضمن میں مرد اساس نظام و تہذیبی اقدار کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اسے مروجہ صنفی تعصبات اور جبر پر موقوف کیا ہے، جس کے تحت عورت کو یا تو تخلیقی جوہر سے عاری مخلوق تصور کر کے اسے تخلیقی عمل کے قلمروں سے باہر رکھا اور اسے مردوں کو مماثل موافق فضا اور سہولتوں سے محروم کر کے اس تخلیقی جوہر کو کند بنا دیا گیا جو اس کی تخلیق کردہ ادب کو نظر انداز کر کے یا پھر اس کی تخلیق کردہ ادب کو نظر انداز کر کے اسے مین اسٹریم ادبی کینن کا حصہ ہی نہیں بننے دیا. تانیسی ادب و تنقید اس پہلو کو بھی آشکارا کرتی ہے کہ ادب کے مروجہ تنقیدی زاویے اور اوزار یا ٹولز بنیادی طور پر مرد اساس نظام و تہذیب کے وضع کرتا ہے. لہذا صنفی جانبداری اور تعصب کا زائدہ ہونے کے سبب تانیسی ادب کی نفی ان کی لازمی انہیرنٹ صفت ہے. اس لیے مروجہ ادبی زاویے اور تانیسی ادب کی تنقید و تجزیے کے لیے کارآمد نہیں. تانیسی ادب کو نئے تنقیدی ٹولز اور توطیقات خلق کرنے کی ضرورت ہے. ایون کریٹیکل جو ٹولز ہیں ہمارے جو پیرامیٹرز ہیں کریٹیسزم کے ادب کی تنقید کے، وہ بھی ٹولز ہمارے مرد اساس جو ٹولز بنانے والے جو ہمارے ناقدین ہیں ان کے ہی بنائے ہوئے ٹولز ہیں، انہیں سے ہم تنقید بھی کرتے ہیں. تانیسی ادب کے علمبرداروں کا موقف یہ بھی ہے کہ ادبی اظہار میں زبان کو بطور وسیلہ کلیدی حاصل ہوتی ہے، اس لیے زبان کو بھی تانیسی زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جو زبان ہم بولتے ہیں روزمرہ اپنی زندگی کی اپنے گھر میں ہر جگہ، یہ بھی تعصب پر مبنی ہی ہے. یہ مرد ہی کے تخلیق کردہ ڈکشن سے. ایک مثال دوں گا، گالیوں کو لے لیجیے اب تمام جتنی گالیاں ہیں بیشتر خواتین کے حوالے سے، بیشتر گالیاں تو کس نے محاورے ہیں جو کہا ہوتے ہیں، ان سب میں آپ کو عورت اس زبان میں بھی عورت وہاں زبان کی سطح پہ بھی وہاں نظر آئے گی. کیونکہ مروجہ ادب میں استعمال شدہ زبان کو مرد اساس نظام و تہذیب کی پیداوار تصور کرتی ہے، اس لیے ان کی نظر میں زبان اسلوب، ڈکشن، استعارات، علامات اور محاورات میں ان تمام صنفی تعصبات و ترجیحات سے پر ہیں جو اس نظام و تہذیب کی دین ہے. اسی نظام و تہذیب نے ان کو بنا کے دیا ہے. لہٰذا یہ سب رد کیے جانے کے لائق ہے. یہ جو تانیسیت کے علمبردار ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب رد کیے جانے کے لائق ہے، اور تانیسی ادب کو اپنے لیے نئی زبان و اسلوب، ڈکشن، استعارات اور علامات اور محاورات خلق کرنے کی ضرورت ہے. اس ضمن میں تانیسی مفکر اور ادیبہ الیسا سسکن اور اسٹرائکر کا یہ قول اس صورتحال کی مزید وضاحت کرتے ہیں. کوٹیشن دیکھیں، ایک ایک جملے کو غور سے دیکھیں. کوٹیشن: ادب، تاریخ، تنقید، علوم، سائنس و ٹیکنالوجی، کلچر، سیاست اور اقتصادیات ہوں یا تعلیمی نصابات اور تحقیقی و فکری ادارے، یہ سب ہی ہمیشہ مردوں ہی کی گرفت میں رہے ہیں. میں نے جن اساتذہ اور نقادوں سے ادب سیکھا مرد تھے. They're all men. یہ الیسا سسکن کہتی ہیں They're all men. ہم عورتوں، مجھے خوشی ہے کہ 5 میں سے 4 میں سے 5 میں سے 6 میں سے 5 ہیں یہاں ہیں. آپ نے لڑ دیا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ عالیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں out of 6 there are 5 women. بہت خوش آئند ہے.
انہوں نے کہتی ہیں کہ میں نے جن اساتذہ سے ادب سیکھا مرد تھے، انہوں نے ورڈسورتھ کا قول جو کچھ بہترین سوچی، ورڈسورتھ جیسا شاعر، عالمی شہرت رکھنے والا، اس کے بارے میں اس کا ہی قول ہے۔ انہوں نے ورڈسورتھ کا قول جو کچھ بہترین سوچ اور تحریریں ہیں، جو کچھ بھی بہترین سوچ اور تحریریں ہیں وہ مردوں کی دین ہیں اور وہی بہترین ادب ہے۔ These are the words of Wordsworth. These are the words of Wordsworth. اب جا کر ہماری سمو کہتی ہیں، ہم عورتوں کے ذہنوں میں ڈال دیا یہ بات کہ جو کچھ بہترین سوچ اور تحریریں ہیں وہ مردوں کی دین ہے اور وہی بہترین ادب ہے۔ ہم عورتوں کے ذہنوں میں ڈال دیا، وہ جن تخلیقات کو عالمگیر، اعلیٰ اور شاہکار بتاتے رہے وہ سب مردوں کی تخلیقات ہیں۔ اب جا کر ہماری سمجھ میں آیا کہ عورتوں کو ادب و تنقید کی تعلیم دینے والے مردوں کا رویہ کس قدر متعصبانہ ہوتا ہے، اور وہ جن تخلیقات اور متون کو عالمگیر، اعلیٰ اور شاہکار بتاتے ہیں ادھوری ہیں، کیونکہ ان میں ہم خواتین کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ وہ سب ادھوری کہتی دس از ناٹ پرفیکٹ، یہ ادھوری، یہ سارا لٹریچر ادھورا ہے، عورت نہیں، عورت کا وجود ہی نہیں اس شکل میں جس شکل میں ان کا وجود ہونا چاہیے۔ غرض کے تانیسی مفکرین مروجہ ادب اور ادبی معیار و اقدار، ان سے وابستہ تصورات و افکار یا زبان و اسلوب کو اس لیے خارج کرتی ہیں اور انہیں تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہیں کہ اس ادب میں نہ تو ان کی شرکت ہے، نہ ہی اس میں ان کی ویسی ترجمانی ہے جس کی وہ حقدار ہے، بلکہ ان کا الزام ہے کہ اس میں ان کی شبیہ کو مست کر کے پیش کیا گیا، ڈسٹارٹ کر کے پیش کیا گیا۔ اس لیے مرد اساس نظام کا پروردہ ادب بنیادی طور پر عورت مخالف ہے، اٹس اینٹی وومن۔ وہ اعلان کرتی ہیں کہ یہ اینٹی وومن ہے۔ لہذا متبادل ادب کی تخلیق، الٹرنیٹیو لٹریچر، they want to create an alternative literature، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ لہذا متبادل ادب کی تخلیق اور متبادل تنقیدی پیمانے اور زاویے کی تشکیلی حقیقی تانیسی ادب کی تخلیق و تنقید کا واحد راستہ ہے۔ لیکن بالآخر سب سے اہم سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک ایسے انسانیت اساس نظام کی تشکیل ممکن نہیں؟ اٹس مائی کوشچن ٹو آل آف یو، کہ کیا ایک ایسے انسانیت اساس، ناٹ میل ڈومینیٹڈ، مرد اساس، فیمیل ڈومینیٹڈ، عورت اساس، بلکہ انسانیت اساس نظام جس کی بات میں نے شروع میں کی تھی، جہاں سے ہم ڈیویٹ ہو گئے، اس لیے تمام سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جی سوال بھی مرد کی طرف سے آ رہا ہے لیکن یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جس کی منزل دونوں کو ساتھ مل کر کے طے کرتی ہے اور حاصل کرتی ہے۔ اس لیے یہ آواز بھی کہیں سے بھی آئے، اس آواز سے بھی ہے، کوئی اختلاف تو نہیں اس آواز سے آپ کو، ظہیر انور صاحب۔ کیا ایسے انسانیت اساس نظام کی تشکیل ممکن نہیں جس کا ادب تمام صنفی تعصبات اور امتیازات سے پاک ہو اور جو مرد اساس یا عورت اساس نظام کے جبر اور شدت پسندی سے آزاد ہو؟ اگر ایسا ہو سکا تو یقیناً وہ نظام اور اس کا ادب مثالی نظام اور ادب ہو۔ بس مختصر ہے ایک سفر۔ جہاں تک اردو میں یہ ختم کرنے کے لیے تعلیم بجائی جا رہی ہے، اس نظام کے قیام کے لیے بجائی جا رہی ہے۔ جو آپ نے نظام قائم کیا انسانیت کا سر، اس کے لیے ہے۔ شکریہ۔ جہاں تک اردو میں تانیسی ادب آئی ہے، اب اپنی گریبان میں کر دیکھیں، جہاں تک اردو میں تانیسی ادب کا سوال ہے تو جس ادب کی شاعری اور بالخصوص غزل میں اظہار عشق کے لیے بھی محبوب کا تصور مذکر افعال کا محتاج رہا ہو، اور اگر مذکر افعال کی جگہ مؤنث افعال کا استعمال ہوا تو اسے ریختی گردانا جاتا رہا۔ علاوہ بری یہ بھی کہ جس ادب میں خواتین قلمکار براہ راست اپنے نام سے اپنی تحریروں کو شائع کرانے کے بجائے ماضی میں یہ ہماری تاریخ رہی ہے، بنت فلاں، ہمشیرہ فلاں اور زوجہ فلاں، ان ناموں سے چھپتی تھی تخلیقات عورتوں کی ہمارے شائع کرانے پر مجبور رہی ہوں ان ناموں سے، اور بھلا اس ادب میں تانیسی شعور اور اس کا اظہار کس حد تک ممکن ہے یا کیوں کر ممکن ہے، یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو میں 20ویں صدی کے بدلتے منظرنامے میں بالواسطہ
तानीसी शऊर की नमूद अंगारे से होती है। पहली आवाज इस समत में अगर उठी तो अंगारे से उठी, जिसके खतखाल तरक्की पसंद तहरीक के जेर असर बतदरीज नुमायां होते गए और बिलखुसूस फिक्शन की सतह पर इस्मत चुगताई, कुर्रतुल हैदर, खदीजा मस्तूर, जमीला हाशमी, रजिया फसी अहमद और जिलानी बानू और तरन्नुम रियाज की तहरीरों में तानीसी शऊर की झलक वो धुंधली ही सही कौनती हुई दिखाई देती। शायरी की सतह पर गर्चे तरक्की पसंदी के जरिए असर तेरे माथे पे यह आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था, या उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, कैफी आज़मी। जैसे तस्वुरात के जरिए तानीसी शऊर के इजहार के लिए फिजा हमवार तो हुई, लेकिन तरक्की पसंद शायरी भी तानीसी शऊर को मरकजियत अता करने में नाकाम रही। कुछ समाजी जबर भी हो सकता है, अखलाकी जबर भी हो सकता है, लेकिन 7वीं 8वीं दहाई में आकर मगरिब की तानीसी फिक्र से मुतासिर होकर बास शायरात, जदीद शायरात ने शऊरी तौर पर, अब उनको जरूरत नहीं रही हमशीर फला लिखने की, बिनते फला लिखने की, बरमला अपने नाम से, इन शायरात ने शऊरी तौर पर अपनी शायरी में तानीसी तस्वुरात के इजहार की गुंजाइशें पैदा की। मसलन परवीन शाकिर, फाहमिदा रियाज, किश्वर नागीर, सारा शगुफ्ता, जाहिदा जैदी, साजिदा जैदी और रफिया शबनम आबदी हो, ये सब वो नाम कि यहाँ किसी हद तक तानीसी आहंग मौजूद है, किसी हद तक, मुकम्मल तौर पर नहीं। इन शायरात के यहाँ कम से कम औरत की जानिब से इश्क जज्बात का इजहार बरमला और बेमहवा शक्ल में मौजूद है। अब तक उन जज्बात का इजहार मर्दों की तरफ से होता रहा, या जो रेख्ती की बात मैंने की वो किस तरह से बड़ा मतलब मसला खेज है कि औरत की जानिब से, और उसमें औरत की हैसियत मस्त करके पेश करने की रवायत है। या ये भी कि परवीन शाकिर के शेर में मौजूद एहसास शिकस्त के इजहार को क्या भरपूर तानीसी इजहार करार दिया जा सकता है? ये शेर देखिए, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। परवीन शाकिर का शेर है, क्योंकि शेर में एहसास शिकस्त के साथ गर्चे एहतजाज की दबी दबी लय तो जरूर है, मगर वो बेबसी पर महमूद और महसूस, बेबसी का ही था। वो सच वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। हमारी सच्चाई धरी रह जाएगी, जो आजकल हो रहा है सियासत में, झूठ का बाजार जो में जिस तरह से झूठ का जो शोर होगा है, लोग ये समझ रहे हैं कि वही सब कुछ है। तो सच पस्त हो चुका है, क्योंकि सच कभी पस्त नहीं होता। हक की आवाज हमेशा दबाई तो जा सकती है वक्ती तौर पे, हमेशा के लिए दबाई जा सकती है। इसमें अपनी सच्चाई के सर्शन और मर्द के झूठ का खिलाफा करने से मुताल्लिक डिटर्मिनेशन का फुकदान, इस लबो लहजे का फुकदान है जो अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी शायरी में दिखाई देती है। हम वहां तक कभी नहीं पहुंचे। मगरिब में जो लबो लहजा है, जो इजहार का जो आहंग है, वो वहां तक कभी हमारी रसाई नहीं हो पाई शायरी में। उर्दू में तानीसी उसूल व ज़वाबित को तनकीदी सतह पर बरतने के ज़िम्न में तो सूरत हाल कुछ ज्यादा ही भामज़दा है और किसी वाज़ेह पेशरफ्त का दूर दूर तक कोई निशान दिखाई नहीं देता। अलबत्ता ख़वातीन शायरा, ख़वातीन अफसाना निगार, ख़वातीन नावल निगार जैसी इस्तिलाहों की तकरार ज़रूर मिलती है, और हम उन्हें इन्हीं गुमराहकुन इस्तिलाहों के जरिए तानीसी अदब की तनकीद की खानापुरी पर इक्तफा कर लेते हैं। यही कुछ है हमारे पास नाक़दीन तानीसी अदब के सिलसिले में इस दर्जा कंफ्यूज हैं कि वो खातून कलमकार के जरिए तख्लीक करदा हर उस अदब को जिसमें औरत किसी न किसी तौर मौजूद है, न सिर्फ तानीसी अदब का सासा तस्वुर कर लेते हैं, बल्कि उसकी तदवीन और तरतीब जो उसकी निशानदेही महज को तानीसी तनकीद के ज़िम्न में अपना अहम कारनामा करार देने पर इसरार भी करते हैं। अगर आपने ख़वातीन के अफसानों का मजमूआ शाये कर दिया, निकाल उसकी तरतीब दे दी, तो समझते हैं सर आप तो तानीसियत के बाद में कोई बड़ा कारनामा आपने अंजाम दे दिया। शायरात की शायरी अगर आपने उस तरह से, तो समझते हैं कि वही कारनामा हो गया हमारा। यानी क्या कहते हैं उसे, नाखून खून लगा के शहीदों में शामिल होने की बात, नाखून कटा के। और बाज़ नाक़दीन तो इस इंतहा तक पहुंच जाते हैं कि उनके मुताबिक मर्द अदीबों की तख्लीक़ात में भी जहां जहां औरत का जिक्र मौजूद है वो सब तानीसी अदब, व्हाटएवर दे हैव रिटन, कुछ भी लिखा है वो तो तानीसी अदब। सवाल ये पैदा होता है कि अगर औरतों का महज जिक्र ही तानीसी अदब के इम्तियाज खास है, तो फिर तानीसी और गैर तानीसी अदब की तफरीक मवाहिस चमानीदार। इस तरह तो सारा वो अदब जो मर्द और खातून अदीबों के जरिए तख्लीक करता है और जिसमें औरत मौजूद है,
इन्वर्टेड खा वो किसी भी सूरत में हो, वो सब तानीसियत हो। तानीसियत के जिम्मे उर्दू नाक़दीन की ऐसी तौज़ीहात और फहम इस मसले के तई हमारे कैजुअल अप्रोच की तर्जुमान। गरज तानीसियत की रूह से उर्दू अदब के जिम्मे में मुख्तसरन यही कहा जा सकता है कि अभी हमारा अदबी ज़ौक़ वो जाविया मर्द असास ज़ौक़ व जाविये के ही ताबे है 90%। अभी इस कायनात को औरत के जाविये और औरत की नजर से देखा जाना मनोज बात है। हमने दुनिया को सिर्फ मर्दों के जाविये और मर्दों की नजर से देखा है, अभी औरतों की नजर से दुनिया को देखा जाना बाकी है। ये दौर अब आने वाला दौर तय करेगा कि यहाँ बैठी हुई जो हमारी बेटियां हैं, जो खवातीन हैं, जो माएँ हैं, ये तय करेंगी कि इस दुनिया को वो किस नजर से देखेंगी और वो नजर क्या होगी। बकौल गालिब है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, मैंने दश्ते इम्कान को एक नक्शे पा पाया। बहुत बहुत शुक्रिया।